اور آثار ہم کو اللہ والوں نے بتائے اور سمجھائے ہیں، ان راستوں پہ چلنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور جہاں اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تم مع الصادقین، کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، برادران عزیز، سچوں کے ساتھ ہونے سے کیا ملتا ہے؟ برادران عزیز، اس کا فائدہ جو ہمیں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ جب بندہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے اوصاف اس کے اندر خود بخود آنے لگتے ہیں۔ یہ صحبت کا اثر ہے، یہ نسبت کا اثر ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی بزرگوں کی صحبت میں ملنے سے، بیٹھنے سے کیا ملتا ہے؟ نیکوکاروں کی صحبت میں بیٹھنے سے آخر ملتا کیا ہے؟ تو اللہ کا حکم ہے، پروردگار عالم اپنے کلام مجید میں فرما رہا ہے، اے میرے بندو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں اگر ہم غور کریں تو بات، اگر اللہ فرماتا کہ سچے ہو جاؤ تو بات اور واضح ہوتی۔ اللہ فرماتا کہ تم اچھے بن جاؤ، سچے بن جاؤ، تو اللہ کا حکم ہے، بننا ہی چاہیے، لیکن اللہ ہمیں نہ صرف سچائی کا حکم دے رہا ہے، اچھائی کا حکم دے رہا ہے، بلکہ ہمیں اس کے حاصل کرنے کا راستہ بھی بتا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ تمہیں سچا بننا ہی ہے، لیکن اگر سچا بننا چاہتے ہو تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا بننا چاہتے ہو تو اس کا ذریعہ، سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ تم اچھوں کے ساتھ بیٹھنے لگ جاؤ، خود بخود اچھے ہو جاؤ۔ ایک تو اس کی مثال ہمیں حدیث پاک میں ملتی ہی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر تھوڑا سا اپنے اطراف میں غور کریں تو آپ کو اس کا احساس ہوگا کہ صحبت و نسبت کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ برادران عزیز، ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، بچے جو بالکل کم سن ہوتے ہیں، 1 سال 2 سال، جن میں کوئی سمجھ و فہم نہیں ہوتی، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچے والدین سے جو کچھ سنتے ہیں اسے اختیار کرتے ہیں۔ اگر کوئی والدین اردو بولنے والے ہوں تو بچے بھی اردو بولتے ہیں، جو والدین عربی بولتے ہیں تو ان کے بچے عربی بولتے ہیں، جو والدین انگریزی بولتے ہیں ان کے بچے انگریزی بولتے ہیں، جو والدین گجراتی بولتے ہیں ان کے بچے گجراتی بولتے ہیں۔ بچوں میں یہ تمیز نہیں ہوتی، لیکن یہ ان کے ساتھ رہنے کا اثر ہے۔ تو جب ناسمجھ بچوں پر ساتھ کا یہ اثر ہو رہا ہے کہ جو سنتے ہیں وہ بولتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ والد کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا بچے نے تو بازو کھڑے ہو کر وہ بھی والد کی طرح نماز پڑھ رہا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر والد چلانے والے ہوں تو بچے بھی زور سے بات کرتے ہیں۔ دونوں طریقے ہمارے سامنے ہیں۔ بچہ ناسمجھ ہوتا ہے، لیکن ساتھ کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جو دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے، جو سنتا ہے وہ بولتا ہے۔ تو نادانستہ طور پر، فطری طور پر یہ اثر اس پر مرتب ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ حدیث پاک بڑی مشہور ہمارے سامنے ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ نیک صحبت اور بری صحبت کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے عطر فروش سے دوستی کر لی۔ نیک صحبت کی مثال ایسی ہے کہ تم نے عطر فروش سے دوستی کر لی ہے، جب اس سے دوستی ہوگی تو تم اس کے پاس جا کر بیٹھو گے، اور جب عطر فروش کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں خوشبو محسوس ہوگی۔ دوستی
کا اثر یہ ہوگا کہ کبھی وہ تم کو عزت پیش کرے گا، کبھی تم کو عزت لگا دے گا یا عزت تحفے میں دے دے گا۔ اگر یہ بھی نہ ہوا تو جب تک اس کے پاس بیٹھے رہو گے خوشبو سے محسوس ہوتے رہو گے۔ یہی مثال حضور پاک فرماتے ہیں کہ ایک نیک بندے کی صحبت کی ہے کہ جب تک نیک بندے کے ساتھ رہو گے نیکی میں شامل ہونے والے بن جاؤ گے۔ جب جب وہ نماز پڑھے گا اس سے دوستی ہوگی، تم بھی نماز پڑھو گے۔ وہ قرآن پڑھے گا تم بھی قرآن پڑھو گے۔ وہ اچھے کام کرے گا تم بھی اچھے کام کرو گے۔ وہ اچھائی کی بات کرے گا، کم سے کم اچھائی کی بات نہ کرو، اچھائی کی بات سنو گے۔ اور اگر یہ بھی فیضیاب نہ ہو پائے تو یہ بات تو حقیقت ہے کہ جب تک اچھے کے پاس بیٹھو گے، نیکی کرنے والے کے پاس بیٹھو گے، گناہ سے بچے رہو گے۔ یہ نیک صحبت کا اثر حضور پاک فرما رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تم نے کسی برے سے دوستی کر لی تو اس کی مثال ایسی ہے کہ تم نے ایک لوہار سے دوستی کر لی، جو لوہا بناتے ہیں، ان کا کام آگ کی بھٹی میں ہوتا ہے، جہاں پر وہ لوہے کو پگھلاتے ہیں اور الگ الگ آکار، الگ الگ شیپس کے وہ لوہے کی چیزیں تیار کرتے ہیں۔ جب لوہار سے دوستی ہوگی تو وہ آگ کی بھٹی میں کام کرے گا، وہ بھی گرمی میں ہوگا، تمہیں بھی گرمی محسوس ہوگی۔ جب چنگاریاں اچھلے گی تو اس کے جسم پہ بھی لگے گی، تمہارے جسم پہ بھی لگے گی۔ اور اگر یہ نہ ہو کہ تھوڑا دور بیٹھ گئے تو دھوئیں کی بدبو تمہیں بھی محسوس ہوگی، اسے بھی محسوس ہوگی۔ تو یہی مثال ایک بری صحبت والے، برے اعمال کرنے والے کی صحبت کی ہے، ایک گناہگار کی صحبت کی ہے کہ اگر تم گناہگار کے ساتھ رہو گے تو جیسے لوہار کے پاس تمہیں دھوئیں کی بدبو محسوس ہوگی، اسی طرح گناہ کا اثر تمہارے اوپر بھی مرتب ہوگا۔ جب وہ گناہ کی طرف جائے گا تمہیں بھی بلوائے گا، کوئی غلطی وہ کرے گا تم بھی اس کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو جب تک گناہگار کے ساتھ رہو گے نیکیوں سے دور ہو جاؤ گے۔ تو یہ صحبت کا اثر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالی ہمیں قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو یہ رکھو جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہو، تم بھی یاد کرنے والے بن جاؤ گے۔ ذکر کرنے والوں کے ساتھ رہو، تم بھی ذکر کرنے والے بن جاؤ گے۔ برادران عزیز، تو ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ہم اللہ والوں کے پاس آئے ہیں تو ان کے یہ اوصاف ان کی صحبت سے حاصل کریں، ان کی نسبت سے حاصل کریں، ان کی بارگاہ سے فیضان کا جو چشمہ جاری ہو رہا ہے، وہ فیضان کا مطلب صرف اپنے معاملات میں برکت کو حاصل کرنا نہیں ہے، اپنے معاملات میں سدھار کو حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ دنیا تو سدھر ہی جائے گی، اپنی آخرت کو سنوارنا، اس کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ برادران عزیز، تو کل ہم نے کہا کہ نیک اوصاف جو اللہ کے قریب سے قریب کرتے ہیں، ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم دنیا سے بے رغبت ہو اور آخرت کی طرف ہماری کوشش ہو۔ دوسری چیز ہم نے سنی کہ ہماری جو ہمت ہے، کوشش ہے، اور ہماری زندگی میں جو اہمیت ہے وہ اللہ کی عبادت کی ہو اور اللہ کے کلام مجید کی تلاوت کی ہو۔ اب تیسری چیز جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر اس کلام سے اجتناب کرے جو بے فائدہ ہے، جس کی ہمیں احتیاج نہیں ہے، جس کی ہمیں حاجت نہیں، وہ کلام بولنا ضروری نہیں۔ کثیر کلام سے احتیاط کرے اور جتنی ضرورت ہے اتنا کلام کرے، ورنہ خاموش رہے۔ برادران عزیز، یہ اولیاء اللہ کے صفات میں ایسا وصف ہے کہ وہ
بیکار لایانی بے معنی باتوں سے بچتے ہیں، ایسی محفلوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں جہاں پر بیکار باتیں ہوتی ہیں، ایسی باتیں جس کی کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہے، اس سے کوئی ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوتا، نہ خود ایسا کلام کرتے ہیں نہ ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں۔ اور یہی چیز ہم کو بتائی گئی ہے کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ خلیل الکلام ہوتا ہے، کثیر الکلام نہیں ہوتا، وہ کم گفتگو کرتا ہے، بہت زیادہ گفتگو نہیں کرتا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہو گئی ہے کہ جب محفل میں بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ گفتگو کر ہی دیتے ہیں، بات کر ہی جاتی ہے، اور افسوس اس بات کی ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ جو باتیں ہماری محفلوں میں ہو رہی ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور یہاں تک خرابی تو پھر بھی برداشت تھی کہ ایسی محفل گفتگو ہو رہی ہے کہ جس سے کوئی آخرت کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ اب ہماری محفلوں کی اکثر گفتگو ایسی ہو رہی ہے جس کے اندر غیبت ہوتی ہے، جس کے اندر تہمت ہوتی ہے، جس کے اندر بہتان ہوتا ہے، جس کے اندر لوگوں پر الزام تراشیاں ہوتی ہے، جس کے اندر اپنے بھائیوں کے عیبوں پر تبصرے اور اس کے اوپر تدبر اور تفکر ہوتا ہے کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے، اب اس کو کیسے اجاگر کیا جائے، لوگوں کے سامنے سے کیسے پیش کیا جائے، اور اس پر جو گفتگو نہیں بھی کرتا ہے تو سن کر خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے، اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ ہر لمحہ جو وہ گفتگو سن رہا ہے یا کر رہا ہے گناہ میں گزار رہا ہے، کیونکہ غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، چغلی کرنا گناہ کبیرہ ہے، بہتان لگانا گناہ کبیرہ ہے، لوگوں کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن آج یہ ہماری محفلوں کا حصہ بن چکے تھے، اور آج ہم یہ باتیں بھی سنتے ہیں کہ اگر کوئی اس میں شامل نہیں ہوتا تو لوگ اسے دور کر رہے ہیں، لوگ اپنے محفلوں سے گناہ کو دور نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ شخص جو غیبت میں شامل ہونا نہیں چاہتا، وہ شخص جو کسی کے عیبوں کو سننا نہیں چاہتا، وہ شخص جو کسی کی خرابیوں پر ہنستا نہیں، کسی کے مذاق کو اڑانے پر خیخہٹ نہیں مارتا، اسے اپنی محفلوں کا حصہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، اور اسے باہر نکالا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تم ہماری محفل کا حصہ نہیں، کیونکہ تمہارے پاس گوسپ کے لیے کچھ نہیں ہوتا، گفتگو کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کچھ راز کی باتیں لا کر ہمارے سامنے نہیں دیتے ہو، کچھ ایسی باتیں نہیں سناتے کہ لوگوں کی خبریں جس کے اندر ہو تم نہیں دیتے، تم ہماری محفل میں نہیں بیٹھنا۔ افسوس ہے، ایسی محفلوں میں افسوس ہے، ایسی فکر پر افسوس ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر تو بالکل نہیں ہوتا، اللہ ہمیں دعوت دے رہا ہے، کیا تم اللہ کے نشانیوں میں غور نہیں کرتے؟ کیا تم اللہ کی نشانیوں میں غور نہیں کرتے؟ اللہ ہمیں فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ اگر تمہیں گفتگو کرنی ہے، اگر اپنا ذہن لگانا ہے، اپنے آپ کو کسی طرف ڈالنا ہے تو اللہ کی نشانیوں میں گفتگو کرو، اللہ کی تخلیق پر گفتگو کرو، اللہ کی مخلوق پر گفتگو کرو، اللہ کی شان پر گفتگو کرو، اللہ کی قدرت کے نمونوں پر گفتگو کرو۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں سنا کر سمجھایا ہے کہ تم نے آسمان کو نہیں دیکھا کیسے اللہ نے آسمان کو پھیلا دیا، کہ تم نے زمین کو نہیں دیکھا کہ زمین کی تخلیق کیسے ہوئی، کہ تم نے شجر کو حجر کو اللہ نے پیدا کیے ہوئے حیوانات کو نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ نے حیوانات کو پیدا کیا۔ گفتگو کا یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی قدرت کے بارے میں کچھ جانیں، کچھ سیکھیں، کچھ سنیں۔ آج ہماری گفتگو بے معنی، لایانی اور جس کا ہمیں ضرورت نہیں وہ گفتگو زیادہ ہو رہی ہے۔ ضرورت کی بات، کام کی بات بالکل کم ہو رہی ہے، اور وہ کم ہی ہوتی ہے، کام کی بات کم ہی ہوتی ہے۔
اس کے اطراف اکناف میں یہ بیکار باتیں زیادہ ہوتی ہے، جبکہ حدیث پاک میں ارشاد ہو رہا ہے من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا وہ کامیابی کو پا لیا۔ الصمت خیر، خاموشی میں بھلائی ہے۔ اور اگر آپ ہمارے معاشرے کو تھوڑا سا غور کر دیکھیں، اس پر تھوڑا سا توجہ دار کر دیکھیں کہ آج جتنے اختلافات ہو رہے ہیں، جتنی خرابیاں ہو رہی ہیں، جتنی رنجشیں ہو رہی ہیں، جتنی نفرتیں پھیل رہی ہیں، جتنی دشمنیاں آج عام ہو رہی ہیں، اس کا سب سے زیادہ اثر، اس پر سب سے زیادہ کوئی چیز مؤثر ہے تو کہیں نہ کہیں ہماری گفتگو ہے۔ کاش کہ میں یہ نہیں کہتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ بعد میں لوگ پچھتاتے ہیں۔ اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ گفتگو کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لیں، کوئی جملہ کوئی کلمہ کہنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لیں کہ اس کا اثر کیا ہوگا، یہ فائدہ بخش بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یا اس کا اثر ایڈورس ہوگا، خراب ہوگا، جس سے لوگوں کے اندر نفرت عام ہوگی۔ کیا کبھی گفتگو کرنے سے پہلے ہم سوچ رہے ہیں؟ نہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب نتائج سامنے آتے ہیں، جب ہم سوچتے ہیں کاش کہ نہیں بولتا، حضور پاک فرماتے ہیں پہلے سوچو۔ اور اگر آدمی سوچ لے گا اور اسے یہ احساس ہوگا کہ یہ اگر کلام خراب ہے، بیکار ہے، بے فائدہ ہے، نقصان دہ ہے، خود بخود رک جائے گا۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا الصمت خیر، خاموشی بہتری ہے، خاموشی بہتری ہے۔ من صمت نجا، جو خاموش رہا کامیاب ہوا۔ لیکن آج افسوس ہے اس بات پر کہ لوگ کہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں اگر کوئی خاموش رہ رہا ہے تو کمزور ہے۔ نہیں، خاموشی کے لیے زیادہ طاقت چاہیے، زیادہ صبر چاہیے، زیادہ برداشت چاہیے۔ زبان کھول کر بول دینا آسان ہے، لیکن اللہ کی خاطر خاموش رہنا مشکل ہے۔ آج کے معاشرے میں لوگ کہہ رہے ہیں کمزوری ہے، یہ کمزوری نہیں ہے۔ حضور پاک نے فرمایا یہ کامیابی ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں یہ بہتری ہے، اس کے اندر اللہ نے خیر رکھا ہے کہ جہاں ضرورت ہو اتنا ہی کلام کرو، اور ضرورت نہ ہو خاموش رہو۔ اس سے بہتر ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اس سے بہتر ہے کہ اللہ کی یاد کرو، اس سے بہتر ہے کہ اللہ نے جو قدرت کے نمونے ہمارے سامنے رکھے اس پر غور کرو۔ جہاں ہم لوگوں کی زندگیوں میں غور کر رہے ہیں، وہاں اپنی عقل، اپنی غور کو نہ لگائے، توجہ وہاں نہ رکھے۔ توجہ رکھنی ہے تو اللہ کی قدرت کی طرف رکھے۔ برادران عزیز، اسی لیے اولیاء اللہ کی صفات میں، سعادت مندی کی صفات میں یہ بات بتائی گئی کہ جو چیز کی احتیاج نہیں ہے اس کا کلام نہ کیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ خاموش رہا کرے۔ لیکن آج ہمارے اندر نہ صبر ہے، نہ خاموشی ہے، نہ بولنے کا احتیاط ہے، نہ کہنے کا سلیقہ ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا فرمایا حضور پاک نے؟ کہ میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، جنت کی بشارت دیتا ہوں اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو۔ ایک، حضور پاک نے فرمایا تمہارے جو جبڑوں کے درمیان ہے زبان، اگر تم اپنے زبان کی حفاظت کی ضمانت دیتے ہو، اگر یہ پکا ارادہ کرتے ہو، حضور پاک سے وعدہ کرتے ہو کہ اگر میں زبان کھولوں گا تو اللہ کے ذکر کے لیے، اچھی بات کے لیے، سچی بات کے لیے، اچھے انداز میں گفتگو کے لیے، ورنہ خاموش رہوں گا، تو حضور پاک فرماتے ہیں میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں کہ اگر تمہاری زبان سے گناہ نہ ہوگا تم جنت کے قریب سے قریب ہونے والے ہو۔ دوسری چیز فرمایا کہ وہ چیز جو تمہارے پیروں کے درمیان ہے، تمہاری شرم گاہ، اگر اس کی حفاظت کرو
تو پھر میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور آج جو گناہ ہو رہے ہیں معاشرے میں، اس کی ذمہ دار یہ دو چیزیں ہیں. یا تو آدمی زبان کی وجہ سے گناہ گار ہو رہا ہے، یا پھر اپنی شہوت اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے گناہ گار ہو رہا ہے. اگر ان دو گناہوں سے بچ جائے تو میکسیمم گناہوں سے بچ جائے گا. حضور پاک نے اس لیے کیا فرمایا؟ یہ دو چیزوں کے گناہ سے بچ جاؤ، زبان سے گناہ نہ کرو اور اپنی شہوت اور نفسانی خواہشات پر قابو رکھو، تو پھر تم کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جاؤ گے. لیکن نہ ہماری زبان رک رہی ہے، نہ ہمارے خواہشات پر ہمیں قابو ہے، اور آدمی اسی لیے گناہ کے راستے پر چل پڑا ہے. برادران عزیز، اولیاء اللہ کی صفات میں یہ چیز ہے کہ وہ کم گفتگو کرتے ہیں، کم سکون ہوتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ ذہن میں خیال آتا ہے میں خاموش کیسے رہا جائے گا، چپ بیٹھا کیسے جائے گا. اس کا ایک طریقہ ہے. اولیاء اللہ کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر وقت ذکر کیسے کیا جاتا ہے، ہر لمحہ اللہ کی یاد میں کیسے رہا جاتا ہے. کیونکہ کچھ نہ کچھ مشغولیت تو چاہیے نا. کہ ہاں آپ نے کہہ دیا گفتگو نہ کرو، تو اس سے بہتر کوئی عمل بتا دیجیے کہ جس میں ہم مشغول ہو جائے. ہاں آپ کہہ رہے ہیں ذکر کریں ذکر کریں، لیکن زور سے ذکر کب تک ہوگا، توجہ سے ذکر کب تک ہوگا؟ کون سا ذکر ہے کہ جس سے اولیاء اللہ اپنے آپ کو ایسے مصروف رکھتے تھے کہ پھر وہ بیکار باتوں کی طرف، لایانی باتوں کی طرف کبھی توجہ نہیں کرتے تھے. اس ذکر کو کہتے ہیں باس انفاس. کیا کہتے ہیں؟ باس انفاس. مطلب کیا ہے کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. ایک سانس لی تو اللہ کا، سانس چھوڑی تو اللہ کا. سانس لی تو اللہ کہا، سانس چھوڑی تو اللہ کہا. یا پھر ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا کہ سانس لی تو اللہ، چھوڑی تو ہو. جب اس کی آپ کو عادت ہو جائے گی تو پھر آپ سوتے رہے تب بھی ذکر جاری رہے گا، آپ کسی کام میں رہے تب بھی ذکر جاری رہے گا. اب آپ کی ہر سانس اللہ کے ذکر سے شروع ہوگی، اللہ کے ذکر پر ختم ہوگی. تو اولیاء اللہ کے ابتدائی اذکار میں جہاں درود پاک ہے، استغفار ہے، اللہ کے اسماء کا ذکر ہے، وہاں پر پاس الفاظ بھی ہے. اور اگر کوئی بندہ کوشش کرتا چلا جائے کہ پہلے 10 منٹ کے لیے کوشش کیا، 20 منٹ کے لیے کوشش کیا، 40 منٹ کے لیے کوشش کیا، تو پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اسے اب کوشش کی ضرورت نہ ہوگی. سانس لے گا تو اللہ کا ذکر ہوگا، سانس چھوڑے گا تو اللہ کا ذکر ہوگا. اور ذرا سوچ لیجئے کہ اگر اس انداز میں اللہ کے ذکر کے ہم پابند ہو جائے تو ہر سانس اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوگی. اب کوئی سانس غفلت کی نہ ہوگی، کوئی سانس بیکار نہ ہوگی، کوئی سانس ہماری رائیگاں نہ ہوگی. اب ہر سانس کے ساتھ ذکر خدا ہوگا. یہ اولیاء اللہ کی شان ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولی خاموش بیٹھے ہیں. اللہ کے ولی خاموش نہیں، اللہ کے ذکر میں مصروف بیٹھے ہیں. برادران عزیز، کوئی اس طریقے سے اپنے آپ کو ہمیں اللہ کی طرف موڑنا ہوگا. بیکار باتوں سے بچنا ہوگا، بے فائدہ باتوں سے بچنا ہوگا. غیبت چغلی اس کو تو بالکل دور کرنا ہوگا. غیبت کے لیے آج ہم دیکھتے کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میں نے کسی کے عیب کو ظاہر کیا، وہ عیب اس میں موجود ہے، اسی کو کہا. کیا فرق تھا؟ حضور پاک نے اسی کو غیبت کہا کہ عیب موجود ہے، خرابی اس بندے میں ہے، اور اس خرابی کو اگر اس کے پیچھے تم نے اس انداز میں بیان کیا کہ اگر اس کے سامنے بیان کرو تو اسے تکلیف ہو، تو یہ غیبت ہے. اور خرابی نہیں ہے تو یہ تہمت ہے. اس سے بڑا بہتان جسے کہتے ہیں کہ بندہ مومن وہ تو پاک و صاف ہے، لیکن تم نے اس پر دھبے لگا دیے تو
یہ تہمت کہلاتی ہے، بہتان کہلاتا ہے، جو اور زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ہاں عیب دار ہے، اس کے اندر عیب ہے، گناہگار ہے، خطا کار ہے، تو تمہارا اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ رب کا معاملہ ہے، بندے کا معاملہ ہے۔ اس سے ہمیں اللہ نے روک دیا، حضور پاک نے روک دیا، کہا کہ تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم بندے مومن اگر گناہگار بھی ہو اس کے گناہ کو حیا کرتے ہوئے پھرتے رہو، اس کے گناہ کے چرچے کرتے رہو، اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے رہو۔ اسی کو اللہ نے غیبت کہا، اور اس کی تشبیہ دیتے ہوئے پروردگار فرماتا ہے اگر تم غیبت کر رہے ہو تو گویا کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھا رہے ہو۔ برادران عزیز، یہ غیبت کے بارے میں ہے، اور آج ہم کہتے ہیں میں نے کہا ہی کیا ہے، جو ہے کوئی نے وہ کہا، آپ کو اس کا بھی اختیار نہیں ہے، پر کرنا کیا؟ اگر کوئی عیب ظاہر نہ کرے تو کیا کرے؟ حضور پاک فرماتے ہیں عیب کو چھپایا کرو۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے عیب پر اگر مطلع ہو جاتا ہے، اگر بھائی کی کمزوری کو جان لیتا ہے، اس کی نادانی کو، اس کی گناہ کو پہچان لیتا ہے، تو وہ لوگوں کے سامنے اس کی عزت کو اچھال کے نہیں پھرتا، بلکہ وہ پوشیدہ کر دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، اس کے عیبوں کو ڈھانپ دیتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کے عیبوں کو ظاہر نہیں چھپاتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھتا ہے حشر کا میدان ہونے والا ہے، ہر ایک میں عیب موجود ہے، ہر ایک گناہگار ہے، کہیں نہ کہیں ہم سے بھی خطا ہوئی ہوگی، کہیں نہ کہیں کوئی تکلیف ہم نے بھی کسی کو دی ہوگی، کہیں نہ کوئی گناہ ہم سے بھی سرزد ہوا ہوگا، کہیں نہ کہیں ہمارے پیروں میں لغزش آئی ہوگی، کہیں نہ کہیں نگاہیں اٹھی اور ایسی چیز دیکھ لی ہوگی جو حرام ہے، گناہ ہم سے بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ ستار ہے جو ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے، تو ہم بھی اپنے بھائی کے گناہوں کو چھپاتے رہیں۔ اور حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں کسی کے عیب پر مطلع ہو گئے تھے اور اپنے بھائی کے عیب کو چھپا دیا، ظاہر نہ کیا، اس کی عزت کو باقی رکھا، اس کی عزت کو پامال نہ کیا، تو پھر وہاں حشر میں جہاں سب کے عیب کھولے جائیں گے، رب تمہارے عیبوں کو چھپا دے گا۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کے عیب چھپا دیے جائیں؟ کون نہیں چاہتا کہ جہاں میزان پر حساب و کتاب ہو وہاں پر اللہ اس کے عیبوں کو چھپا دے، وہاں پر اللہ اس کی عزت رکھ لے؟ تو جو دنیا میں اپنے بھائی کی عزت رکھتا ہے، آخرت میں اللہ اس کی عزت کا محافظ ہو جاتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ حضور پاک نے کیا فرمایا؟ کوئی مشقت نہیں ہے، صرف اس پر گفتگو نہ کیجیے، اس پر کلام نہ کیجیے، چھوڑ دیجیے، اس کا معاملہ ہے، رب کا معاملہ ہے، آپ کو کیا ہم کو کیا، کافی ہے۔ برادران عزیز، تو اولیاء اللہ کی صفات میں سب سے بنیادی صفت یہ ہے کہ بندہ مومن کیا کرے؟ ایسے کلام سے اجتناب کرے جو بیکار ہے، بے فائدہ ہے، جس سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں، ایسے کلام سے اسے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا، جیسے کل ہمارا اس پر گفتگو ہوئی تھی، اس بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ چوتھی چیز کیا ہے، تو بتایا گیا کہ تم نمازوں کی حفاظت، حافظوا علی الصلوات، کہ 5 وقت نماز اس کی حفاظت کرنی ضروری ہے۔ کل نماز پر ہم نے گفتگو کی، اس کی اہمیت کو ہم نے جانا، تو اولیاء اللہ کے صفات میں بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت گزار ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ نماز کے پابند ہیں، اس میں کوتاہی نہیں کرتے، نماز نہیں چھوڑتے، اس کو ہلکا نہیں سمجھتے، اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ ہاں چھوڑ دیا قضا کر لوں گا، کیا ہوا نماز چھوٹی ہے۔ آج یہ ایٹیٹیوڈ ہمارے اندر، ہمارے بچوں میں نظر آ رہا، انہیں احساس تک نہیں ہو رہا کہ وہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، انہیں احساس تک نہیں ہو رہا کہ وہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو رہے ہیں۔ اولیاء اللہ کے صفات میں، سعادت مندی کی صفات میں یہ بات لازم ہے کہ وہ نماز کے پابند ہوں۔ اس
کے بعد بتایا گیا کہ اس کے بعد کی صفت کیا ہے کہ نماز کے پابند ہو گئے، اب کیا کریں؟ تو بتایا گیا کہ ہر وہ چیز جس میں حرام ہو یا حرام کا شبہ بھی ہو اس سے بچیں۔ کوئی چیز اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ بھائی یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، تو آپ کو اس سے بچنا ضروری ہے، اس سے حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اور حرام کے بارے میں یہ بات بہت اہم بتائی گئی ہے کہ حرام کی جو معاملہ ہوتا ہے، اگر کوئی لقمہ حرام کسی کے پیٹ میں چلا جائے اور اس سے کوئی قطرہ خون بن جائے، جسم کا کوئی حصہ بن جائے، تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ایک قطرہ خون کی وجہ سے، اس ایک ذرہ جسم کی وجہ سے وہ بندہ جنت سے اتنا دور ہوگا کہ جنت کی خوشبو تک نہیں سن پائے۔ اور آج افسوس اس بات کا ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو، ہمارے اپنے بھائیوں کو حرام و حلال کا فرق ہی نہیں معلوم کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ پہلے کھا رہے ہیں، بعد میں پوچھ رہے ہیں کہ حلال کھا کے حرام، پہلے استعمال کر رہے ہیں پھر پوچھ رہے ہیں کہ استعمال کرنا صحیح ہے کہ غلط ہے۔ برادران عزیز، آدمی کو جینے کے لیے بس تھوڑا سا کھانا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو باہر آپ کو مل رہی ہے، باہر فراہم ہو رہی ہے، سب کے سب استعمال کریں، سب کے سب ہمارے گھر میں آ جائیں، ضروری نہیں ہے۔ وہاں پر اس بات کی تمیز ضروری ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام۔ ہاں حلال ہے، آپ کو استعمال کا اختیار ہے، لیکن اگر حرام ہے، کتنی ہی فائدہ بخش کیوں نہ ہو، کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، کتنی ہی صاف ستھری کیوں نہ ہو، وہ حرام ہے، وہ خراب ہے، وہ نجس ہے، آپ کے لیے اس میں نقصان ہی نقصان۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ برادران عزیز، اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام کیا ہے؟ دین فطرت ہے۔ اللہ نے اس میں جو احکام رکھے ہیں، جو حلال ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، جو حرام ہے اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اور یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام کے استعمال سے آخرت کا نقصان ہوگا، وہ تو بڑا نقصان ہے ہی، لیکن آپ اس بات کو سمجھیں کہ حرام کا استعمال سے دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے، تبھی تو اللہ نے اس کو حرام کہا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی فائدہ بخش چیز ہو اور اللہ نے اس کو حرام کر دیا، نہیں۔ اگر اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا تو اس پہ کثیر نقصان ہے، بہت زیادہ نقصان ہے، بہت زیادہ اس کے اندر تکلیف کا جہت موجود ہے، تبھی تو اللہ نے اسے حرام کیا، تاکہ بندوں کو زحمت و تکلیف نہ ہو۔ برادران عزیز، تو آج افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے بچوں کو حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کن کن اشیاء کو حرام قرار دیا، وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ حضور پاک نے کون سی چیزوں سے ہمیں منع کر دیا، وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ بھائی کون سی چیز کھانا جائز ہے اور کون سی چیز کھانا ناجائز ہے، کون سی چیزیں ہمارے کھانے پینے میں ہونی چاہیے اور کون سی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ لا علمی کی وجہ سے ان کے کھانے پینے میں حرام اشیاء بڑھ رہی ہیں۔ برادران عزیز، بزرگوں نے فرمایا ہے دانا جائے گا تو اثر ضرور دکھائے گا۔ تو جو چیز ہم کھاتے ہیں یا اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، اس کا اثر ان کے کردار پر ہوتا ہے، اس کا اثر ان کے اخلاق پر ہوتا ہے، اس کا اثر ان کی صحت پر ہوتا ہے، اس کا اثر ان کے آنے والے مستقبل پر ہوتا ہے، اس کا اثر وہ ان کی اپنی عبادات میں محسوس کرتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ جہاں حرمت کا کوئی پہلو ہمارے سامنے ہو تو فوراً اس سے بچنا چاہیے، بالکل اس سے اجتناب کرنا چاہیے. آپ کو قطعاً یہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ پھر اس حرام راستے کی طرف چلیں. دوسری چیز آگے حضور پاک فرماتے ہیں، اور اس حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جو چیزیں حرام ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے، اور جو چیزیں مشتبہ ہیں، جو چیزوں کے اندر شبہ ہے، جو چیزوں میں شک ہے، جس کے اندر آپ کو کلیئرٹی نہیں ہے، جس کے بارے میں آپ کو نالج نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. یہاں پر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہی ہوگی. نہیں، آپ کو اگر 1% بھی آپ کو شک ہو گیا کہ خدا نہ خواستہ یہ حرام ہو سکتی ہے، اس کے اندر مجھے شبہ ہے، شک ہے، اس کو چھوڑنے میں فائدہ ہے. کیونکہ کھانا ضروری نہیں ہے، کھانا ضروری نہیں ہے، آپ کوئی اور چیز بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر شک آ جائے اس سے بھی بچنا یہ اولیاء اللہ کی صفت ہے. یہ مومن کی شان ہے کہ وہ حرام سے تو بچتا ہی ہے، اور جو مشکوک غذا ہوتی ہے، مشکوک عمل ہوتا ہے، مشکوک راستہ ہوتا ہے، مشکوک طریقہ ہوتا ہے، اس سے بھی بچتا ہے. تو یہاں ہمیں اس کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ علم ہے، کہ ہم ان چیزوں کے علم کو حاصل کریں. اسی لیے حضور پاک نے کیا فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو یہ کون سا علم ہے؟ علماء بتاتے ہیں، مفسرین و محدثین سمجھاتے ہیں کہ اس سے علم الفرائض مراد ہے، کہ وہ چیزیں جو آپ پر لازم ہے، وہ چیزیں جو آپ کے لیے ضروری ہے، جیسے نماز آپ کے لیے فرض ہے، روزہ آپ کے لیے فرض ہے، زکوٰۃ آپ کے لیے فرض ہے، حج آپ کے لیے فرض ہے، تو ان کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے. حرام سے بچنا آپ کے اوپر فرض ہے، حلال اشیاء کا اختیار کرنا آپ پر فرض ہے، گناہوں سے محفوظ رہنا آپ کے لیے ضروری اور فرض ہے. اور جب تک آپ جانیں گے نہیں تب تک ان سے بچیں گے کیسے؟ ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. ہاں، اب جو تفصیلی کتب ہے اس کے اندر آپ نہ بھی جانتے ہیں تو بیسک نالج ہونا آپ کو ضروری ہے، جس سے آج ہمارے بچے بہت دور نظر آتے ہیں. جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں عام ہوا کرتی تھی، آج ان بیسک نالج سے، ان بیسک مسائل سے ہمارے بچے دور نظر آتے ہیں. برادران عزیز، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حلال و حرام کی تمیز اپنے بچوں میں پیدا کریں. وہ مزاج ان کے اندر پیدا کرے کہ بیٹے حال کچھ بھی ہو، اگر کوئی حرام چیز ہمارے سامنے آئے ہم نہیں کھائیں گے. یہاں تک کہ اگر کوئی مشکوک چیز بھی آ جائے کہ جس کا حکم ہمارے سامنے واضح نہیں ہے، جس کے حکم میں ہمیں شک ہو رہا ہے، اسے چھوڑنا ضروری ہے، چھوڑنا بہتر ہے. برادران عزیز، اس کے بعد ہم کو بتایا گیا کہ جہاں حلال و حرام کی تمیز پیدا ہو، جہاں بندہ مومن نماز کا پابند ہو جائے، جہاں پر بندہ مومن اپنے زبان کی حفاظت کرے، اس کے ساتھ ساتھ بندہ لوگوں کے لیے فائدہ بخش ہونا. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتے، لوگوں کے لیے فائدہ بخش ہوتے ہیں. آج ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا لوگوں کے لیے فائدہ بخش ہیں یا نقصان دہ. لوگ ہم سے مل کر تکلیف پاتے ہیں یا سکون پاتے ہیں. لوگ جب ہم سے ملاقات کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں. لوگوں کو جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو انہیں دل کو زحمت ہوتی ہے یا ان پر رحمت نازل ہوتی ہے. یہ جائزہ ہمیں لینے کی ضرورت ہے. اسی لیے بتایا گیا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی کسی کو زحمت نہیں دیتے، وہ لوگوں کے لیے فائدہ بخش ہوتے ہیں. کیا آج ہمارے بھائی، ہمارے بچے لوگوں کے لیے فائدہ بخش ہے یا نقصان دہ ہے؟ نقصان کا مطلب مالی نقصان نہیں ہے،
نقصان کا مطلب جانی نقصان نہیں ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ آج مالی نقصان بھی ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے، جانی نقصان بھی ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے۔ آج بھائی کے مال کو بھائی ہی کھا رہا ہے، آج بھائی پر ظلم بھائی ہی کھا رہا ہے۔ آج ہم دیکھ کیا رہے ہیں کہ بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے تو مومن بھائی سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر قتل کیا جا رہا ہے تو ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ قتل کی وارداتیں ہمارے سامنے عام ہو گئی ہے، ظلم کی وارداتیں ہمارے سامنے عام ہو گئی ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی زمین کھلی نظر آتی ہے تو ہمارے ہی جاننے والا، ہمارا ہی پہچاننے والا ہماری ہی زمین کو کھا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بھائی کمزور ہے اسے کھا جاؤ؟ ارے بھائی کمزور ہوگا، رب تو دیکھ رہا ہے جو قادر مطلق ہے۔ کیا اس کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا؟ کیا آخرت کی فکر ہمارے دلوں سے نکل گئی؟ کیا ہمارے بچے اس بات کی طرف رہنمائی نہیں پا رہے ہیں کہ سچائی کیا ہے، سچائی کیا ہے، آخرت کیا ہے، اللہ کے سامنے کیا منہ دکھانا ہے؟ یہ فکر ہمارے ذہنوں سے نکل جا رہی ہے۔ اس لیے دیکھ کیا رہے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں بھائی ہی بھائی کو نقصان دے رہا ہے، مومن ہی مومن کو نقصان دے رہا ہے، مسلمان ہی مسلمان کو نقصان دے رہا ہے، جبکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے، اللہ والے راستے پر چلنے والے کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ مومن کے لیے فائدہ بخش ہوتا ہے، نہ صرف مومن کے لیے بلکہ جو معاشرے میں رہتے ہیں ان کے لیے فائدہ بخش ہوتا ہے۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم فائدہ بخش ہیں یا نقصان دہ۔ برادران عزیز، یہ چند باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کی، پر ان چند باتوں کے عرض کرنے کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ہم جن کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، جن کی یاد میں جمع ہوئے ہیں، جن کے واسطے جمع ہوئے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے، اس طریقے پہ ہمیں چلنا ہے، ان اوصاف کو اختیار کرنا ہے، اچھائی کو اختیار کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، حلال کے راستے پہ چلنا ہے، لوگوں کے لیے فائدہ بخش بننا ہے، زبان کو اپنے اندر اسے خاموش رکھنا ہے، لوگوں کو جب گفتگو کرے اچھی گفتگو کرنا۔ اور یہ ایسی باتیں ہیں جو مشکل نہیں ہے، یہ ایسی باتیں ہیں جو روزمرہ زندگی میں ہمیں حاصل ہونی ہی چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اچھی باتوں سے دور ہو رہے ہیں۔ تو اللہ والوں کے پاس آنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ والوں کے اوصاف کو اپنائیں، ان کے راستے کو اپنائیں، ان کے طریقے کو اپنائیں، تاکہ ہم بھی اللہ والے بن جائیں اور ہماری زندگی بھی کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب تک ستارہ سلام پر رکھ موت ایمان پر دے، وقت نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، مالک بنے اور صالح متقیوں پر اعتبار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، ہم میں جو مخبوض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام امتی بنا، مالک اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ۔